السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حقیقت نگاری کی تعریف پر اس کے مغربی اثرات اور اردو ادب میں حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت کے لغوی معنی اصلیت، اصل، کیفیت، صداقت اور سچائی کے ہیں، جبکہ نگاری کا لفظ نگارت سے ہے جس کے معنی تحریر کے ہیں۔ گویا حقیقت حال کو صاف اور سچے اور کھرے انداز میں قلم بند کرنے کا عمل حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت نگاری کو انگریزی میں ریئلزم کہتے ہیں۔ میکسیم گورکی نے اس بارے میں لکھا ہے، بغیر کسی رنگ و روغن کے آدمیوں اور ان کی زندگی کا سچا بیان حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ حقیقت نگاری دراصل ادب اور مصوری کی اصطلاح ہے۔ حقیقت حال کو صاف اور سچے انداز میں تحریر کرنے کے عمل کو حقیقت نگاری کہتے ہیں۔ ادب میں زندگی جیسی کہ وہ ہے کی سچی تصویر پیش کرنا حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت نگاری کا تعلق گرد و پیش کے حقائق کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسے شاعر یا افسانہ نگار کامیابی سے برتتے ہیں۔ ادب میں اشیاء، اشخاص اور واقعات کو کسی قسم کے تعصب سے، عینیت سے اور رومانیت سے آلودہ کیے بغیر دیانت اور صداقت سے پیش کرنے کو حقیقت نگاری کہتے ہیں۔ حقیقت نگاری کی تعریف ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے، ادب میں اشیاء، اشخاص اور واقعات کو خیالی یا مثالی دنیا کے بجائے کھردری مگر حقیقی دنیا کو موضوع بنایا گیا ہو، گویا بغیر کسی رنگ و روغن کے آدمیوں اور ان کی زندگی کا سچا واقعہ بیان کرنا حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ حقیقت نگاری کی واضح مثالیں پریم چند کا افسانہ کفن حقیقت نگاری کی روایت میں ایک اہم سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ کفن بڑی بھیانک تصویر ہے جو خود پریم چند کے ہاں بھی حقیقت نگاری کی ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے متعدد افسانوں میں بلا کی حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر منٹو کے افسانوں کی تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمیں پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے واقعات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد مغربی اثرات، جس کی وجہ سے حقیقت نگاری پر جو مغربی اثرات مرتب ہوئے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مغرب میں حقیقت نگاری صرف شاعری اور ناول تک محدود نہیں رہی بلکہ آرٹ کی دیگر جہتوں مثلاً ڈرامہ اور فن مصوری میں بھی حقیقت نگاری کو فروغ ملا ہے۔ یہ تو تھا حقیقت نگاری کا مغرب کے ساتھ تعلق اور تعارف، مگر حقیقت نگاری کا باقاعدہ آغاز کس مصنف نے کیا اور اس بارے میں فیصلہ کرنا اور کب کیا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مشرق کے طور پر ہندوستان چونکہ اس وقت مغربی اور برطانوی تسلط کے زیر اثر تھا، اس لیے مغرب کے مشرق میں وارد ہونے والے دیگر رجحانات کی طرح ادب و ثقافت اور مغربی ادب کے اثرات بھی ہندوستانی سماج اور ادب پر پڑے۔ مغربی ادب کے انگریزی سے اردو میں تراجم ہونے لگے اور اس لیے مغربی ادب تحریک اور رجحانات مثلاً ترقی پسند تحریک، وجودیت، فطرت نگاری، علامت نگاری اور حقیقت نگاری کے اثرات بھی ہندوستانی ادب، اردو ادب پر بہت گہرے پڑے۔ جہاں تک اردو ادب میں حقیقت نگاری کا تعلق ہے تو یہاں بھی اسے نمودار کرنے کے حوالے سے محققین کسی ایک نام پر متفق نہیں۔ کچھ محققین اس کی رونمائی پریم چند کے قلم سے منسوب کرتے ہیں تو کچھ اس کی ابتدا سر سید احمد خان کے ہاتھوں سے سمجھتے ہیں۔ اردو ادب کا حقیقت نگاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اردو ادب میں حقیقت نگاری کب شروع ہوئی؟ اس کے حوالے سے حقیقت نگاری ریئلزم کی تحریک اصل میں 19ویں صدی عیسوی میں فرانس میں شروع ہوئی تھی، جس نے نہ صرف مغربی ادب کو متاثر کیا بلکہ مشرقی ادب یعنی اردو ادب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ حقیقت نگاری کے بانی 19ویں صدی کے عظیم فرانسیسی ناول نگار فلائبر کو مانا گیا ہے۔ اردو ادب میں بعض محققین اولین حقیقت نگاروں میں سر سید احمد خان کو قابل ذکر ٹھہراتے ہیں اور ان کی تحریک علی گڑھ کو حقیقت نگاری کی اساس قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پریم چند کے بجائے علی گڑھ کی تحریک کو حقیقت نگاری کی ابتدا سمجھیں تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں پر انتہائی قدامت پسندی کا غلبہ تھا۔ معاشی تزلزل اور سیاسی ابتری نے مسلمانوں کو ذہنی امراض سے دوچار کر دیا تھا۔ ان حالات میں سر سید نے ادب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی افادیت کو برتا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اردو ادب کو رومانیت کے تخیل و تصور کے بجائے حقیقت نگاری کا طرز دیا۔ مگر حقیقت نگاری کے حوالے سے جو پختہ اور صحت افزا ادب پریم چند نے تخلیق کیا ہے وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔
پریم چند سے پہلے اردو ادب کا جو رومانیت جو محور تھا وہ رومانیت کے گرد گھومتا تھا۔ پریم چند وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں گاؤں اور شہر کی حقیقی زندگی کا عکس بیان کیا۔ بطور حقیقت نگار پریم چند کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک قوم، ذات، فرقہ، دھرم اور مذہب کے تمام انسانوں اور معاشروں سے جڑے ہر فرد اور تمام انسانوں کو درپیش مسائل اور سماجی برائیوں کی نشاندہی کی۔ در حقیقت پریم چند نے دیہی معاشرے اور شہروں میں پھیلے ہوئے صنعتی نظام کے تضاد اور اس عہد میں پھیلی سماجی برائیوں اور سیاسی اور معاشی اور عوامی جدوجہد کو حقیقت پسندانہ ڈھنگ سے پیش کیا۔ اردو ادب میں پریم چند کے علاوہ اور بھی کئی نام قابل ذکر ہے جن کا حقیقت نگاری کے حوالے سے کردار بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ سعادت حسن منٹو کا شمار بھی انہی حقیقت نگاری کے حوالے سے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ منٹو کا نام حقیقت نگاری کے حوالے سے پریم چند کے بعد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ منٹو کے افسانوں میں بھی بہت سے ایسے کردار ملتے ہیں جو سماجی اور معاشی ناہمواریوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ منٹو کے ہاں بھی سماجی اور معاشی ناہمواری کے اثرات مذہبی تفریق اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کے دوران پیدا ہونے والے نے منٹو کو اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کے انتہائی تلخ رنگ بھرنے پر مجبور کر دیا۔ اردو نثر کے علاوہ اردو شاعری میں بھی بہت سے ایسے نام آتے ہیں جو حقیقت نگاری سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نذیر اکبر آبادی کو محققین نے خاص اہمیت دی ہے۔ حقیقت نگاری نہ صرف قدیم ادب کو ترقی دیتے ہوئے معاشرے کی تعمیر کی بلکہ اس کی اہمیت کی حامل واضح مثالیں موجودہ ادب میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ حقیقت نگاری دراصل زندگی کے فلسفے کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ حقیقت نگاری نے انسانی اخلاقی قدروں کو پامالی کی طرف معاشرے کے فرد کی توجہ دلائی ہے جن کے بارے میں عام طور پر فرد سنجیدہ نہ تھا۔ کچھ اشعار کی مدد سے ہم حقیقت نگاری کو مزید واضح کریں گے۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب لوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ ظفر اقبال کیا خوب لکھتے ہیں، جھوٹ بولا ہے تو قائم رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آخر میں علامہ اقبال کا شعر حقیقت نگاری کے لحاظ سے بہت منفرد ہے۔ کہتے ہیں کہ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ شکریہ۔